جو پریسیڈنٹ تھی سابقہ، ان کی ڈگری جعلی تھی، ان کا الیکشن جعلی ہوا تھا، اور ان کی ڈگری جعلی تھی، ان کا الیکشن جعلی ہوا تھا، اور ان کی کوئی ان کی ایکریڈیشن نہیں ہوئی تھی ان کی ڈگری کی۔ وہ اب امیجن کریں کہ ایک جو پورے پاکستان کو نرسنگ کی کالجز کی پرمیشن دے رہا ہے، جو وہ پریسیڈنٹ ہی جعلی ڈگری پہ بیٹھا ہوا ہے، جس امیجن۔ پھر جو نیچے اس کے نیچے جو فائننس کے ڈائریکٹر تھے یا ایم آئی ایس کے ڈائریکٹر تھے، ان کی کہانی تو بہت لمبی لسٹ ہے، یہ سارا نیکسس تھا۔ پھر جو ڈیپٹی رجسٹرار تھیں، یہ پورا ایک نیکسس تھا تین لوگوں کا، جو مل کر یہ پورا ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ میرے پاس متعدد کمپلینیں آتی تھیں کہ بھائی 3 سال پہلے انسپیکشن ہو گئے ہیں، ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے۔ کیوں؟ پیسے مانگتے ہیں بھائی، آپ ہم سے کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو میں کہا بھائی کون مانگ رہا ہے؟ ناموں کے ساتھ بتاتے تھے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے پھر اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس شعبے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے کہا کہ نہیں، اس پاکستان کے اس اتنے اہم شعبے کو اس طرح سے چلایا نہیں جا سکتا۔ ہم نے ایک آرڈیننس موو کیا، اور ہم نے جب اس کے قانون کو دیکھا، اس کا جو پچھلا قانون تھا، وہ قانون ہی ایسا تھا کہ آپ ان کا کچھ نہیں، اس مافیا کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان کو اس چیزوں کو صحیح رستے پر ڈالنے کے لیے آپ کو اس قانون میں تبدیلی ضروری تھی۔ تو ہم نے قانون بنایا، اور قانون چونکہ ہمیں اس کو ایٹ ونس امپلیمنٹ فوراً کرنا تھا، تو ہم آرڈیننس پہ گئے کہ آرڈیننس جلدی ہو جاتا ہے، پھر قانون بننے میں، ایکٹ بننے میں ٹائم لگتا ہے، اسمبلیوں میں جاتا ہے۔ تو ہم نے آرڈیننس بنایا، ہمارے پاس سے پرائم منسٹر نے اس کو انڈورس کیا، اور پریسیڈنٹ نے اس آرڈیننس کو اپروو کیا کافی ڈیلیبریشن کے بعد، اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ لاگو ہو گیا، وہ آرڈیننس آ گیا۔ اس آرڈیننس کے بعد جب سے پھر یہ آرڈیننس آیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو حرام منہ کو لگا ہوا ہو، وہ اتنی آسانی سے کروڑوں روپے کا سیٹ اپ، اربوں روپے کا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ اور ان کے کارندے وہ سب ایکٹیو ہو گئے اس آرڈیننس کے خلاف، بڑی اس کے اندر چیزیں نکالی۔ ہم نے اس آرڈیننس میں چند چیزیں رکھیں۔ نمبر 1 کہ پریسیڈنٹ جو ہم نے رکھا، وہ اسپیشل سیکرٹری لیول کے آدمی کو پریسیڈنٹ رکھا، کہ پریسیڈنٹ جو ہوگا وہ ایک گریڈ 22 لیول کا افسر ہوگا کوئی۔ کیونکہ دیکھیے، آپ اگر ماضی اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی پریسیڈنٹس آئے، وہ آتے ہیں، اور میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنہوں نے غلط کام کرتے ہیں اور وہ ہاتھ جھاڑ کر چل پڑتے ہیں، ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہوتا، آپ اس کے پیچھے لکیریں پیٹتے رہیں۔ آئیڈیا یہ تھا کہ جب ایک سرکاری لیول کا آفیسر ہوگا، اس کو اپنی پروموشنز لینی ہے، پوسٹنگ لینی ہے، کل کو ریٹائر ہونے کے بعد اپنے گورنمنٹ سے مراتیں لینی ہیں۔ تو اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو گورنمنٹ، سرکار، ریاست اس کو سزا دے سکتی ہے، اس کی مراتوں کو روک سکتی ہے، اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتی ہے۔ اس کو ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہے گورنمنٹ سے، تو وہ اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے۔ تو اور اس لیول کے آدمی کو غلط کام کرنے کے لیے پھر کوئی بہت ہی بڑی اسکیم بنانی پڑے گی۔ ایک آپ کسی بھی کو اٹھا کر لا کر آپ بغیر بیک گراؤنڈ کے جعلی ڈگریوں کے ساتھ آپ کسی کو پریسیڈنٹ بنائیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے غدر مچانی ہے۔ اور یہ ہوا، تو ہم نے یہ ہماری تھاٹس تھیں کہ ہم نے اس کو اس لیے اس لیول کے آدمی کو رکھا۔ تو اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ جو ہے وہ اس آرڈیننس میں، جو کہ بعد میں قانون اب بن رہا ہے، اس میں وہ اس لیول کے وہ ہیں، اور 19 لوگوں کی ہم نے یہ کاؤنسل رکھی۔ اس میں صوبوں کی فارمیشن اسی طرح سے رکھی کہ صوبے جو ہے وہ ڈی جی اینز جو ہیں، وہ نرسنگ جو ہے، صوبے اے جے کے، جی بی، اور جو ہے وہ آئی سی ٹی، وہ اپنی نومینیشن کرے گی، وہ اپنے لوگ بھیجیں گے وہاں سے، وہ اسی طرح سے نومینیشن آئی۔ اور آرڈیننس میں ہم نے پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ کے الیکشن کو ہم نے الیکٹڈ رکھا، کہ وہ کاؤنسل الیکٹ کرے گی۔ یہ جو آج جو پریسیڈنٹ، وائس پریسیڈنٹ، کاؤنسل، یہ الیکٹڈ ہیں، لیکن میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم نے ایکٹ میں اس الیکشن کو ہم نے اپوائنٹمنٹ میں کنورٹ کیا ہے، پریسیڈنٹ کے الیکشن کو۔ لیکن یہ ہوگا 3 سالوں کے بعد، کیونکہ یہ کاؤنسل تو 3 سالوں کے لیے آ گئی نا۔
اب جب یہ کام سارا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد ہم نے اس آرڈیننس کو ہم نے اپروو کرایا نیشنل اسمبلی سے. پہلے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی، وہاں سے اپروول ہوئی، پھر نیشنل اسمبلی میں اپروول ہوئی، پھر سینٹ میں اپروول ہوئی، اور سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے تمام ممبران نے کہا کہ ہم یہیں اپروول دیتے ہیں. تو یہ آرڈیننس ایکٹ بننے کے لیے اپروو ہو کر وزیر اعظم کے پاس پہنچا، وزیر اعظم سے پھر یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلا گیا، اور یہ انشاءاللہ تعالی ایکٹ یہ بن جائے گا. نا اس دوران کئی مس لیڈنگ قسم کی، کئی گمراہ قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا اس دوران، کیونکہ اور یہ وہی مافیا ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اور وہ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا شروع ہو گیا؟ وہ یہ شروع ہو گیا کہ بھائی چونکہ آرڈیننس جو ہے وہ اس پہ سائن ابھی نہیں ہوئے ہیں، تو وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا ہے، اور اب یہ آرڈیننس لیپس ہو جانے کے بعد دوبارہ پرانی والی کاؤنسل واپس آ جائے گی. وہ جو مافیا ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے گا جو اس سے پہلے تھا، کیونکہ آرڈیننس کی ڈیٹ جو ہے وہ ان کے مطابق گزر گئی ہے، لیپس ہو گئی. نمبر 1، ایک تو آرڈیننس لیپس نہیں ہوا، نیشنل اسمبلی، سینٹ، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاس ہے، لیپس نہیں ہوا. اس کی پریزیڈنٹ کے پاس جانے کے بعد وہ لیپس نہیں ہے، انلیس کہ پریزیڈنٹ اس کے اوپر کوئی احکامات جاری کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکٹ بنے گا. نمبر 1، خدا نہ خواستہ، اب یہ بات امپورٹنٹ ہے، خدا نہ خواستہ ان کے مطابق اگر یہ لیپس بھی ہو جائے، خدا نہ خواستہ یہ آرڈیننس، تو اس آرڈیننس کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیے جانے والے سارے فیصلے پروٹیکٹڈ ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم. تو ان کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ اگر وہ آرڈیننس لیپس بھی ہو گیا تو ان کی کاؤنسل تو بحال نہیں ہو رہی، کاؤنسل تو یہی چلے گی، کیونکہ اس آرڈیننس کے دوران ہونے والے سارے فیصلے اس آرڈیننس میں اس میں پروٹیکٹڈ ہیں. یہ کبھی ڈسپیوٹ ہوا ہوگا ماضی میں بھی، تو لوگ اس ڈسپیوٹ کو لے کر سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے بھی حکم فرمایا کہ جو آرڈیننس کے دوران ہونے والے فیصلے ہیں، وہ فیصلے جو ہے وہ اگر آرڈیننس خدا نہ خواستہ لیپس بھی ہو جائے تو وہ پروٹیکٹڈ ہیں. پھر کسی اور کو خیال آیا ہوگا کبھی ڈسپیوٹ میں، وہ ہائی کورٹ اسلام آباد گیا، ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی یہی فیصلہ دیا کہ پروٹیکٹڈ ہیں. پھر کسی کو خیال آیا ہوگا سندھ میں لے کر یہ فیصلہ گیا، وہاں سے بھی سندھ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا، ورڈک آیا کہ یہ جو ہے وہ یہ پروٹیکٹڈ ہیں، یہ قانون میں پروٹیکٹڈ ہیں. میرے پاس اس کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈاکومنٹ اس میں ایویڈنسز موجود ہے. یہ میں سپریم کورٹ، لا ڈپارٹمنٹ، ہائی کورٹ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کا. یہ تو بری خبر ان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ لیپس بھی ہو جاتا ہے آرڈیننس تو وہ تو نہیں آ رہے، ڈاکو چور مافیا تو نہیں آ رہا واپس. کیونکہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک آرڈیننس کے دوران اگر آپ کوئی بلڈنگ بنائیں، فرض کریں ایک آپ نے کوئی بلڈنگ بنا دی، کوئی ایک عمارت بنا دی، اور آرڈیننس لیپس ہو گیا، تو کیا آپ وہ عمارت گرا دیں گے؟ بھائی وہ عمارت جس وقت وہ بنا رہے تھے وہ لیگل تھی اور وہ پروٹیکٹڈ ہے. تو ہر کام جو کہ اس آرڈیننس کی موجودگی میں ہوا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. نا یہ تو ہو گئی، میں نے آپ کو جو اس کا ایک انٹرو دے دیا. نا اب دوسری بات یہ ہے، یہ آپ کو میں سے یہ بتاتا چلوں کہ جب سے میں آیا ہوں تو تقریباً یہ کوئی مارچ کا مہینہ ہے، پچھلے سال مارچ 2025 میں آخری آفیشل کاؤنسل کی کسی کالج کو اپروول ہوئی تھی. 1 سال سے زائد کا یہ عرصہ ہو گیا ہم اس قانون سازی میں لگے ہوئے تھے، ریفارم میں لگے ہوئے تھے. کوئی کالج اس 1 سال میں نئی کالج کو لیز نہیں دی گئی. تو کیا ہوا کہ یہ سارے کیسز جو کہ مہینوں میں درجنوں میں کیسز آتے ہیں، یہ 1 سال سے زائد چونکہ ہم ریفارم کرتے ہیں، ہم اس غلط کام کو کنٹینیو کیسے کر سکتے تھے؟
چونکہ ہم ریفارم کر رہے تھے تو یہ ساری جمع ہوتے 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 جب یہ نئی کونسل بنی ہے تو ان کے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پورے پاکستان سے میرے پاس کتنا زیادہ پریشر تھا کہ بھائی ہم نے فیس جمع کرائی ہوئی ہے، انسپیکشن کرا لیے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔